بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے زمانہ نبوت کی ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے دلیر صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص سے کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے تلوار سے اس پر وار کیا، وہ زخمی ہو گئے۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ کندہ سے مکہ آ گئے تاکہ دشمنی آگے نہ بڑھے۔ بہت زیادہ بہادر اور جری تھے۔ مکہ کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے۔ مکہ میں رہتے ہوئے انہیں ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ اسلام کی آواز سنائی دینے لگی۔ جو ہی ان کے کانوں تک توحید کی دعوت پہنچی، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس پر لبیک کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ توحید کی دعوت کی کامیابی بہت مشکل نظر آتی تھی۔ مسلمانوں کی مختصر جماعت قریش کے ظلم کا نشانہ بن رہی تھی۔ مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں بھی مکہ کے رہنے والے نہ تھے، کندہ سے بھاگ کر آئے تھے۔ کندہ یمن کا علاقہ ہے، چنانچہ ان پر تو اور زیادہ ظلم ڈھایا گیا۔ لیکن یہ بھی بہت طاقتور اور دلیر تھے، بہت باہمت تھے۔ ان کے قدم ذرا نہ ڈگمگائے۔ اسلام کو سینے میں کیا جگہ دی کہ مشرکین کے خوف سے بے نیاز ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ان 7 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور اسلام کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب یہ ایمان لائے اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، پھر بھی ان کے شروع میں ایمان لانے میں کوئی شبہ نہیں۔ جب کفار کا ظلم انتہا کو پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہوئی اس میں قریباً 83 مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک مدت حبشہ میں گزار کر یہ پھر مکہ آ گئے۔ اس وقت تک مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل چکی تھی اور مسلمان مسلسل مدینہ کا رخ کر رہے تھے۔ حضرت مقداد کے راستے میں کچھ ایسی رکاوٹیں ڈالی گئیں کہ یہ ایک عرصے تک مدینہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے۔ اس طرح کچھ مسلمان اور بھی ہجرت نہ کر سکے تھے۔ 1 ہجری میں انہیں ہجرت کا موقع مل سکا۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس وقت مسلمان بے سر و سامان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش تقاریر کی۔ ان کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے: یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ جی نہیں یا رسول اللہ، ہم تو کہتے ہیں چلیے جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے اور پیچھے لڑیں گے۔ اللہ کی قسم، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان الفاظ کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ ان جملوں سے صرف آپ ہی خوش نہیں ہوئے، اس موقع پر جتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے سبھی جوش میں آ گئے۔ پھر جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی تو ہر ایک کو ان پہ رشک آنے لگا۔ تاریخ کے سینے پر ان کے الفاظ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔ یہ لافانی الفاظ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہے کہ بڑے بڑے صحابہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ کاش یہ الفاظ میری زبان سے نکلے ہوتے۔ آپ کا اصل نام مقداد بن عمرو کندی تھا، لیکن آپ مقداد بن اسود کے نام سے مشہور ہوئے۔
اسود آپ کے باپ کا نام نہیں تھا، مکے کا ایک شخص اسود بن عبد یغوث تھا، اس شخص نے انہیں بیٹا بنا لیا تھا، اس طرح ان کا نام مقداد بن اسود پڑا۔ بدر کے میدان میں لڑائی شروع ہوئی تو یہ گھوڑے پر سوار تھے۔ بدر کے میدان میں گھوڑے بس 2 ہی صحابہ کے پاس تھے، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دوسرا حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ میدان کارزار گرم ہوا تو انہوں نے اپنی شاہ سواری اور نیزہ بازی کے وہ کرتب دکھائے کہ دشمن خوفزدہ ہو گیا۔ جدھر رخ پڑتے مشرکوں کی صفیں الٹ دیتے۔ غرض لڑائی سے پہلے انہوں نے جو الفاظ ادا کیے تھے ان کو عملی طور پر پورا کر دکھایا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد، خندق اور دوسرے تمام مشہور غزوات میں جواں مردی دکھائی، شجاعت کا حق ادا کیا۔ 6 ہجری میں ایک شخص عبد الرحمن فزاری نے مدینہ سے چند میل دور واقع غابہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ چراگاہ کے گلابان حضرت زر بن ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس بدبخت نے انہیں شہید کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ دینے والی 20 اونٹنیاں ہانک کر لے چلا۔ مشہور صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے ادھر آ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر تیر انداز اور بہت زیادہ رفتار سے دوڑنے والے تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن فزاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں لے جاتے دیکھا تو جوش میں بھر گئے۔ پہلے تو ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر بلند آواز سے نعرہ لگایا، مدد کے لیے آؤ، مدد کے لیے آؤ۔ پھر خود درختوں کی آڑ لے کر عبد الرحمن فزاری اور اس کے ساتھیوں پر تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ اونٹیاں چھوڑ کر بھاگ نکلا، لیکن جلد ہی اپنے ساتھ بہت سے اور ساتھیوں کو لے کر حملہ آور ہوا۔ ان حالات میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرے میں گھر گئے، تاہم انہوں نے جواں مردی سے تیر اندازی جاری رکھی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ لٹیروں کا تعاقب کریں۔ اس وقت سب سے پہلے 3 جانباز روانہ ہوئے۔ وہ 3 یہ تھے: محرز بن نزلہ، ابو قتادہ انصاری اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرز بن نزلہ اخرم اسدی کے نام سے مشہور ہیں۔ اخرم اسدی تو رکے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے اور عبد الرحمن فزاری کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ تھے، انہوں نے عبد الرحمن فزاری پر جوش کے عالم میں حملہ کیا اور اس کا خاتمہ کر کے اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ساتھ ہی لے لیا۔ اتنے میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اب ان تینوں نے ان ڈاکوؤں پر تابڑتوڑ حملہ کر کے انہیں اپنے نیزوں کی نوک پر رکھ لیا۔ بدبخت لٹیرے لگے بھاگنے، انہوں نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور انہیں دور تک مارتے کاٹتے چلے گئے۔ جب یہ مجاہدین رات کے وقت ذیقریہ کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 500 مجاہدین کے ساتھ وہاں پایا۔ آپ نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مجاہدین کی جانبازی کی تعریف فرمائی۔ اسی سال مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت رضوان میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے کونے کونے سے قبائل کی آمد شروع ہوئی، وہ آتے اور اسلام قبول کرتے۔ انہی دنوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ بھی آئے اور انہی کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کے لیے ایک خاص کھانا تیار کروایا، اس کو حیض کہتے ہیں۔ یہ کھجور، ستو اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کھانا بہت شوق سے کھایا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے میں سے ایک پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ضرورت کے مطابق تناول فرمایا اور باقی واپس کر دیا۔ اب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت وہی پیالہ مہمانوں کے آگے رکھنے لگے۔ وہ خوب سیر ہو کر کھاتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ حیض بچ جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے حیران ہو کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہم لوگوں نے تو سنا تھا کہ تم لوگوں کی خوراک جو اور کھجوریں ہیں،
لیکن تم جو کھانا مسلسل کئی روز سے ہمیں کھلا رہے ہو یہ تو اتنا لذیذ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں کم ہی ملتا ہے۔ آخر تم کہاں سے مہیا کرتے ہو؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرائے اور پھر فرمایا، دوستو میں کس قابل ہوں؟ یہ تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں مبارک اس کھانے کو چھو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سب یک زبان ہو کر بول اٹھے، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مصر پر چڑھائی کی گئی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معرکے میں حصہ لیا، شام کی لڑائیوں میں بھی حصہ لیا۔ آپ نے سن 33 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ بھی اچھا لگا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔